بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کی مغفرت اور بخشش کا حاصل ہوگا۔ قبیلہ کلب اس کا حدیث میں باقاعدہ ذکر آتا ہے، اور اس کا ذکر اس لیے ہے کہ یہ بڑا قبیلہ تھا اور ان کے پاس بہت زیادہ بکریاں ہوتی ہیں۔ اب ایک بکری کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں انسان کے بس میں تھوڑی ہے کہ ان کو گن سکے، اللہ کو پتہ ہے۔ اب ہزاروں کی تعداد میں بکریاں ہوں، ان کے جسموں پر کتنے بال ہیں، اس سے بھی زیادہ تعداد میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایمان والوں کی بخشش کا مسئلہ ہوتا ہے اور اللہ بخشش کا فیصلہ فرماتا ہے۔ ایک دو احادیث میں یہ بات آتی ہے، اور اسی طریقے سے ایک یہ بھی بات آتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اعمال کو اٹھایا جاتا ہے۔ اٹھایا جاتا ہے کا معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یعنی قبول کرنے کے مرتبے تک اس کو لے جاتے ہیں، اس کو قبول کیا اعمال کو اللہ قبول کرنا، یہ بھی حدیث میں آیا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی آیا ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ اور سوال یہ ہے کہ اللہ کا تو جسم نہیں ہے، سارے یہی مانتے ہیں اور یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا جسم نہیں ہے جیسے ہمارا جسم ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کی رحمتیں بندوں کے بہت قریب آ جاتی ہیں، اللہ کی رحمت بندوں کے بہت زیادہ قریب آ جاتی ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے یہ آواز دی جاتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں؟ ہے کوئی بیمار آدمی جو اپنی تندرستی مانگے مجھ سے، میں اس کو تندرستی عطا کروں؟ ہے کوئی روزی کا طالب مجھ سے روزی مانگے، میں اس کو رزق عطا کروں؟ اللہ عالم کے آپ اس طرح آوازیں آتی ہیں اور لگتی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، جو دینے والی ذات ہے جب خود بلا رہی ہے، ہم مانگیں گے تو کیوں نہیں دیں گے؟ کیوں نہ دیں گے؟ ضرور دیں گے۔ ہمارے میں مانگنے کے اندر کمی ہے، ہم مانگتے نہیں، جس طرح مانگنا چاہیے اس طرح نہیں مانگتے، جس طرح مانگنا چاہیے اس طرح نہیں مانگتے۔ ایک کتاب میں ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک بزرگ تھے، وہ ان کی عادت تھی کہ وہ لوگوں کی مدد کیا کرتے اور لیکن قرضہ لے لیا، اس سے بھی لے لیا، اس سے بھی لے لیا، اس سے، اور جب ہوتا دے دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بہت سارا قرضہ لے لیا تو اور وعدہ کیا، لوگوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا، وہ بیچاروں کی حالت اور طبیعت کچھ خراب ہو گئی، اس نے پتہ نہیں ہمارے پیسے مر جائیں گے، کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ تم سناؤ میرے پاس آ جانا، میں سب کو دے دوں گا۔ چنانچہ وہ آ گئے۔ اب آ گئے تو ان کے پاس پیسہ کوئی نہیں تھا، دینے کے لیے پیسہ نہ تھا۔ تو ہوا یہ کہ باہر ایک لڑکا کوئی چیز بیچ رہا تھا، جیسے مثال کے طور پر یہ اپنا یہ کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بیچ رہا تھا۔ تو انہوں نے اس کو بلایا بچے کو اور کہا کہ یہ بچہ ایسے کرو، یہ جتنے بیٹھے ہیں نا رات، ان سب کو یہ تقسیم کر دو، دے دو، میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، وہ سموسے دے جا کے آتا، اس نے تقسیم کر دیے۔ اب وہ کہنے لگے پیسے کہنے لگے، یہ پیسے مانگنے والے بیٹھے، تم بھی یہاں بیٹھ جاؤ۔ تو وہ تو جناب رونے لگ گیا، وہ رونے لگ گیا اور بہت رویا رویا اور کہنے لگا کہ میرا جو والد تھا وہ تو مجھے مارے گا، پیٹے گا، گھر میں اور کھانے پینے کا کچھ سامان نہیں، میں پیسے لے جا کر ان کو دیتا ہوں، گزرتا ہوتا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی طرف سے ایسا کرنا ہوا کہ کسی شخص نے آ کر کے اس بزرگوں کو بہت ساری رقم دی، جو سارے قرضے اس سے ادا ہو، سارے قرضے ادا۔ تو کسی نے بعد میں پوچھا کہ حضرت یہ قصہ کیا، ہمیں سمجھ نہیں آئی بات۔ کہنے لگے کہ اللہ تو دینے کے لیے تیار تھے، اللہ کی طرف سے آنے والے تھے پیسے، لیکن ان کو رونے والا نہیں تھا، کوئی رونے والا نہیں تھا۔ یہ بچہ رویا، اس کا رونا اللہ کو پسند آ گیا، اللہ تعالیٰ نے سب کی حالات کو پورا کر دیا۔ اس لیے ہمارے اندر مانگنے کی کمی ہے، کس طرح مانگنا چاہیے ہمیں اس کا بھی طریقہ نہیں پتا۔ رو دھو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور اپنی ضروریات و حاجات اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یہ اگر کیا جائے تو اللہ رب العزت کی طرف سے سب کچھ دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ رات کو اٹھتے اور اس طریقے سے نماز پڑھتے، اتنی لمبی لمبی نماز پڑھتے، اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے، اتنی زیادہ قرات کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر برم آ گئے، سوج گئے،
تو کسی نے عرض کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا کسی اور نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی کیوں مشقت کرتے ہیں، آپ جو بخشے بخشائیں۔ قرآن نے کہہ دیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جو بھی خلاف اولاد میں کسی باتیں سب اللہ نے معاف کر دی۔ گناہ تو انبیاء علیہ السلام نہیں کرتے، معصوم ہوتے ہیں، جو بھی خلاف اولاد باتیں سب اللہ نے کسی نے معاف کر دی، آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بن جاؤں، میں اللہ کا شکر گزار بن جانا۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، کیا انفسی نعمتیں ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ نے دماغ دیا، سر دیا، آنکھیں دی، کان دیے، ناک دیا، زبان دی، اور اسی سے سر سے لے کر پاؤں تک یہ انفسی نعمتیں یا آفاقی نعمتیں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، آسمان ہے، اور اس طریقے اور ساری چیزیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان کا تقاضا یہ ہے نعمتوں کا کہ ہم کیا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم تو اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے، اس لیے یہ جو ہوتے ہیں نا، علماء فرماتے ہیں کہ رحمت حق بہانہ میں جو یہ اللہ کی رحمت کو بہانہ تلاش کرتی ہے اپنے بندوں کی مغفرت کا، اللہ کی رحمت اپنے بندوں کی مغفرت کا بہانہ تلاش کرتی ہے۔ تھوڑی تھوڑی سی بات پر ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تھے، بلکہ علامہ تھے، بہت ساری کتابیں لکھی اور بے شمار ان کے شاگرد تھے، بے شمار ان کے شاگرد تھے۔ تو ان کا انتقال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو بعد میں کسی کو خواب میں ملے، انہوں نے پوچھا حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ ما فعل اللہ بک، کہنے لگے یار میں بڑا عجیب حیران ہوا اللہ تعالیٰ کی بخشش پر، عنایت پر۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں نے فلاں بڑا کام کیا، میں نے کتاب لکھی ہے، میرے سینکڑوں قسم کے شاگرد ہیں، تلامذہ ہیں، میں نے ان کو حدیث پڑھائی، قرآن پڑھایا، ان میں سے کوئی چیز میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن جب اللہ کی خدمت میں حاضری ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے تو ایک دفعہ بیٹھا لکھ رہا تھا قلم کے ساتھ، اس زمانے میں قلم یہی ہوتے تھے، کھانے کی قلم، اور دوات کے اندر جو سیاہی ہوتی تھی اس سے ڈوبا لے کر کے لکھا کرتے تھے۔ تو جب تو نے لکھنا شروع کیا، لکھنے کے دوران تیرے قلم کے کنارے پر لگی ہوئی سیاہی کو چوسنے کے لیے مکھی بیٹھ گئی، اور تو نے اپنا لکھنا تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر دیا، اس مکھی پر ترس کھایا کہ یہ اپنی پیاس بجھا دے، میں لکھتا ہوں۔ ہم نے تیری اس لیے بخشش کر دی کہ تو نے ہماری کمزور ترین جنس کے ایک فرد پر ترس کھایا تھا، اس وجہ سے تیری بخشش ہو۔ اندازہ لگائیں آپ، رحمت حق بہانوں میں جو ہے اللہ کی رحمت کو بہانہ تلاش کرتی ہے، یہ بہانے والی بات ہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی، اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ اس لیے اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، اور زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کن فی دنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہا کرو جیسے تم مسافر ہو یا راہ گزر۔ اور راہ گزر تو راستہ گزرنا ہے نا، وہ ٹھہرنا نہیں ہوتا، اور مسافر تو پھر بھی کسی جگہ غریب جو ہوتا ہے، مسافر عربی میں غریب، مسافر کو غریب کہتے ہیں، تو وہ تو پھر بھی کسی جگہ رک جاتا ہے۔ تو میں اس طرح زندگی گزارو، جی نہ لگاؤ۔ تو اس لیے اللہ نے یہ جو ہمیں زندگی ہے دی، یہ کس لیے ہے؟ یہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے، یہ آخرت کی تیاری کے لیے۔ اور یہ بہانے ہیں، کبھی لیلۃ القدر کا بہانہ آ گیا رمضان مبارک میں، کبھی خود رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا، کبھی شب برات آ گئی۔ شب برات یہ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں حلوہ پکانا ضروری ہوتا ہے، آتش بازی ضروری ہوتی ہے، جیسے کہ پاکستان میں جو چلتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، اپنا احسانہ میں شدہ بازی پاکستان میں تھے، کہنے کہ یہ اللہ کے جلوے کی رات تھی، لوگوں نے جیم کے نیچے سے نقطہ اڑا دیا، حلوے کی رات بنا دی۔ جلوے کی رات تھی، حلوے کی رات بن گئی۔ تو آج تو ہمارا یہی حال ہے۔ تو جو اللہ والے تھے وہ تو راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ سے مانگ کر، رو رو کر اپنی مغفرت مانگا کرتے تھے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، وہ رات کو اپنے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے اور ان کی مغفرت کے لیے۔ ایک موقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اپنی امت کی سفارش کی، فرمایا کہ اللہ نے میری تہائی امت کے فیصلہ کر لیا اور میری بات کو قبول کر لیا تو ان کی مغفرت کر دی۔ پھر دوبارہ پھر اللہ سے رو رو کر دعا مانگی، فرمایا دوسری تہائی کا بھی معافی کا اعلان ہو گیا، اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ پھر تیسری جو تہائی رہ گئی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور ان کی بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ ہماری طرف سے کم از کم طلب تو ہونی چاہیے، طلب تو ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں
ذخیرہ احادیث میں سب سے زیادہ حدیثوں کو بیان کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، نام ان کا عبداللہ تھا، اور بلی کا بچہ اپنے پاس رکھتے تھے، تو ہریرہ جو ہے تو بلی کے بچے کو کہتے ہیں، ہرہ بلی کو کہتے ہیں، یہ اس کی تصغیر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اسی وقت سے نام ہی پڑ گیا، عبداللہ نام تھا ان کا، ویسے یہ اس نام سے مشہور ہو گئے، اس نام سے مشہور ہوئے۔ اور حالت یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر و بیشتر رہتے تھے، ہر بات کو سمجھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، لکھنے کا رواج تو اس کا نہیں تھا۔ ایک دفعہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حافظہ کمزور ہے، کی باتیں یاد نہیں رہتی، تو میں آگے چادر بچھائی، آپ نے یوں 3 دفعہ پتہ نہیں کیا تھا نظری ہے، یوں چلو بھرا اور اس میں ڈال دیا، دوسری دفعہ پھر تیسری، فرمایا اس کو سینے سے لگا دو، انہوں نے سینے سے لگا دیا۔ وہ فرماتے ہیں اس کے بعد سے مجھے کوئی حدیث بھولی نہیں، اس کے بعد سے مجھے کوئی حدیث بھولی نہیں۔ گویا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حافظہ اتنا تیز ہوا، اور اللہ نے اتنا بڑا کام لیا، اتنا بڑا کام لیا کہ سب سے زیادہ حضرت ابوبکر سے لے کر نباشی بن حرب تک جتنے بھی صحابہ کرام تھے، سب سے زیادہ احادیث کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اب دیکھیے، انابت اللہ اس کو کہتے ہیں، اللہ کی طرف دیکھیے۔ ساری رات خیال یہ تھا کہ ساری رات عبادت کے اندر گزرنی چاہیے، اس کو 3 حصے میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ، 1/3 رات کا خود جاگا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، دوسرا تہائی حصہ جو ہے وہ بیوی عبادت کیا کرتی تھی، اور ایک خادم غلام کا تیسرا حصہ وہ جا کر کے گزارا کرتے۔ ساری رات اس طرح پر ہوا کہ عبادت سے منور رہتی تھی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ توفیق بھی ان کو اللہ نے عطا فرمائی، ان کی طرف سے یہ توفیق بھی ان کو ملی، اور وہ فرمایا کرتے تھے، دیکھیے اللہ کی شان دیکھیے، اتنا بڑا آدمی لیکن اپنے آپ کو چھوڑا کرتے تھے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مروان کے دور میں ان کو مدینے کا گورنر بنا دیا گیا۔ ایک طالب علم آدمی سمجھو آج کے دور میں، وہی طالب علم والا ذہن تھا، مدینے کا گورنر بنا دیا۔ اب یہ گورنری بھی کر رہے ہیں، لیکن گھر میں جلانے کے لیے لکڑیاں جنگل سے خود لایا کرتے تھے اپنی پیٹھ پر ناپ کر، اور وہ جنگل میں جاتے اور وہاں سے لکڑیاں کاٹتے اور اس کا گٹھر بنا کر اپنی پیٹھ پر رکھ کر آ رہے ہیں بازار میں، اور یوں کہا کرتے تھے اوصوا الطریق لامیرکم، لوگوں اپنے امیر کے لیے راستہ چھوڑ دو، اپنے امیر کے لیے راستہ چھوڑ دو، اس طریقے۔ اور یوں فرمایا کرتے تھے نشأت یتیما وہاجرت مسکینا وکنت اجیرا الحمدللہ الذی جعل الدین قواما وابا ہریرہ اماما۔ فرمایا کہ میں جب پیدا ہوا یتیم تھا، پھر میں نے جب ہجرت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں مسکین تھا، میں کچھ نہیں تھا، اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد میں مدینے میں آ کر کے مزدوری کرتا رہا۔ تمام خوبیاں اس اللہ کی ذات کے لیے ہے جس نے دین کو میرا قوام بنا دیا۔ قوام اس چیز کو کہتے ہیں جس پر دوسری سب چیزوں کا دارومدار ہوتا ہے۔ اللہ نے دین کو میرے لیے قوام بنا دیا، اور تمہارے ابو ہریرہ کو اللہ نے امام بنا دیا، ابو ہریرہ کو امام۔ یہ گویا کہ اس کے اندر یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی اونچا بھی چلا جائے تو اپنی ماضی کو بھولنا نہیں چاہیے، اپنے ماضی کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو یہ مقام عطا کیا گیا، اور اس طریقے سے رات کو کے عبادت سے مشغول رکھا کرتے۔ اسی طریقے سے حضرت مسروق ایک بزرگ گزرے، اور یہ تابعی تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شاگرد تھے۔ حضرت مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، ان کے تقریباً 200 شاگرد تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور پردے میں بیٹھ کر حضرت احادیث رسول علیہ السلام کا سبق ان کو دیا کرتے سب۔ چنانچہ یہ بھی ان کے شاگرد تھے، لیکن صرف پڑھنے کی حد تک نہیں بلکہ عمل کی دنیا کے اندر بھی بہت آگے تھے۔ رات کو کافی دیر تک وہ کھڑے رہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جن کو نفلی روزے، فرض تو فرض ہے، نفلی روزے رکھا کرتے تھے، نفلی روزے۔ اور رات کو جب پڑھا کرتے تھے تہجد کی نماز میں قرآن پاک، تو رویا کرتے تھے، اور ان کی جو بیوی تھی وہ بھی پیچھے بیٹھ کر ان کے رونے کو دیکھ کر رویا کرتی۔ اللہ رب العزت کا اتنا ڈر ان کے دل میں تھا۔ اور اسی طریقے سے ایک دفعہ انہوں نے نفلی روزہ رکھا، نفلی روزہ، فرض تو فرض میں نے عرض کیا،
اور وہ شدید گرمی کا موسم تھا، برداشت نہ کر سکے، دن لمبے تھے، بے ہوش ہو گئے. ان کو ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی. ہوش میں جب آئے ان کو منت سماعت کی لوگوں نے، ساتھیوں نے کہ حضرت روزہ توڑ دے، کوئی نہیں، نبلی روزہ ہے، کر لیا جائے گا، آپ کی طبیعت خراب ہے تو یہ اس طریقے سے مناسب نہیں مانے. کسی نے کہا کہ ان کی بیٹی کو بلاؤ. ان کی بیٹی کا نام بھی عائشہ انہوں نے اپنی استادی کے نام پر رکھا. ان کو بلایا گیا کہ ان کی بات کو واپس نہیں کرتے، رد نہیں کرتے. ان کو بلا کر یہ صورتحال بتائی. انہوں نے کہا بھائی اب روزہ افطار کر دو. کہنے لگے بیٹی یہ بتا تیرا مقصد اس بات کے کہنے کا کیا ہے، تو مجھے کیا کہنا چاہتی ہے، تیرا مقصد کیا ہے اس بات سے جو کہہ رہی ہے کہ روزے پہ توڑ دو. کہنے لگی میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کی جان کو آسانی اور راحت ملے، آپ کو راحت ملے. فرمایا کہ میں نے بھی روزہ اسی لیے رکھا ہوا ہے اس دن راحت ملے جس دن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس دن کی 50,000 برس کے برابر وہ ایک دن ہو. 50,000 سال کے برابر جو ایک دن ہوگا اس دن کی راحت کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. وہ بھی خاموش ہوگی. تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ جن لوگوں کی آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ اس طریق سے اللہ رب العزت کے سامنے جھکتے ہیں اور ہر وقت آخرت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں. یحییٰ قطان رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. ان کے حالات میں لکھا ہے فرمایا کہ وہ ہمارے لیے تو آج ہم سمجھیں گے یعنی اس پہ یقین کرنا مشکل ہے. ایسے حالات کہ ہمارے لیے ان پر یقین کرنا مشکل ہے. وہ کیا 20 سال تک ہر روز ایک قرآن شریف ختم کیا کرتے. یحییٰ قطان 20 سال تک. یہ نہیں کہ مثال کے طور پر چند دنوں کے لیے ایسا ہوا، نہیں، 1 سال گزرا، 2 سال، 20 سال مسلسل ہر روز ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. ایک بہت بڑے محدث مندار ہیں، طالب علم جانتے ہیں، دورے کے اندر ان کا نام بار بتاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں 20 سال ان کی خدمت میں آتا جاتا رہا، کبھی میں نے ان کو کوئی خلاف شریعت کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. کبھی ان کے منہ سے یا اعضاء سے خلاف شریعت کوئی عمل صادر ہوا ہو، زبان کی بات نکلی ہو، ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا. تو یہ ایسا کیوں تھا؟ ان کو آخرت کی فکر تھی، آخرت میں کامیابی چاہتے تھے، آخرت میں کامیابی. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر جب کوئی شخص کسی کام کے لیے محنت کرتا ہے، رات دن مرتا ہے، کھپتا ہے، اللہ اس میں کامیاب کر دیتے ہیں. اگر کوئی تاجر ہے تجارت میں محنت کرتا ہے، اللہ اس میں برکت دے دیتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں. اس میں مسلمان ہونا غیر مسلمان کوئی فرق نہیں. مسلمانوں کو بھی اللہ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ رب العزت دنیا ایمان والوں کو بھی دیتے ہیں اور کافروں کو بھی دیتے ہیں، اپنوں کو بھی دیتے ہیں، غیروں کو بھی دیتے ہیں. بلکہ اگر دیکھا جائے تو غیروں کو زیادہ ملتی ہے، لیکن فرمایا کہ دین اور ایمان یہ صرف اپنوں کو دیتے ہیں. اس بات پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. ایک غیر مسلم نے اعتراض کیا ایک عالم سے. انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص ایمان لایا ہے، کلمہ پڑھا اس نے، عمل کوئی نہیں کیا، کوئی اچھا عمل نہیں کیا، مر گیا، تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ فرمایا کہ ہاں جائے گا جنت میں، اگرچہ وہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر جائے گا، لیکن کلمہ پڑھنے کی بنا پر وہ ضرور جنت میں جائے گا. کہنے لگے اگر کوئی ایسا آدمی ہے اس نے کلمہ تو نہیں پڑھا لیکن باقی ساری خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں، وہ یتیموں کو کھانا کھلاتا ہے، اس نے کئی شفا خانے کھولے ہوئے ہیں، ہاسپٹل کھولے ہوئے ہیں، اور جناب اللہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، یہ ہے وہ ہے، باقی سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا، تو وہ کیا مرنے کے بعد جنت میں جائے گا؟ ہاں بالکل نہیں جائے گا. کہنے لگے یہ تو ناانصافی. وہ غیر مسلم تھا، کافر تھا، کہنے لگا ناانصافی ہے. فرمایا کہ نہیں ناانصافی نہیں، قانون یہی ہے اور یہ انصاف کے مطابق ہے. ان کا وہ کیسے؟ فرمایا کہ اس کو یوں سمجھو ایک کاغذ کا ٹکڑا آپ کے پاس ہو، آپ اس کے اوپر 1 کا حصہ لکھیں، 1، اور اس کے دائیں طرف 0 لکھنا شروع کریں، 1 2 3 تک. کیا یہ جو 0 پڑھ رہے ہیں دائیں طرف، ان کی وجہ سے 1 کی ویلیو بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی؟ کہنا میری ہاں. فرمایا 1 لگا دیا 10 ہو گئے، اور لگا دیا 100 ہو گیا، 1000 ہو گیا، اور جناب جتنے مرضی لگاتے جاؤ وہ ویلیو بڑھتی چلی جائے گی اس 1 کی. فرمایا کہ اگر وہ 1 نہ ہو ویسے ہی کوئی 0 لگاتے رہا پھر کیا کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں.
فرمایا کہ اسی طرح پر جب ایک شخص نے اللہ کو ایک مان لیا پھر جو کام کرے گا وہ کیا ہے، وہ کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اور اگر کچھ بھی نہیں کیا، صرف کلمہ ہی پڑھ لیا ہے اس نے، تو ایک اللہ کو ماننے کی وجہ سے آخرکار وہ جنت میں ضرور چلے جائے گا اگر یہ گناہوں کی سزا پاتا ہے۔ اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کا ایسے سمجھو کہ بغیر ایک کے 0 لگ رہے ہیں۔ یہ جو اچھے کام کیے جاتے ہیں نا دنیا کے اندر، بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ ایمان نہیں لائے لیکن اچھے کام کیے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اس کے اعمال کی جزا دنیا میں دے دیتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ملتا۔ آخرت میں ان کو دنیا کے اندر بڑی شہرت ہو گئی، دنیا میں لوگ اس کی بڑی عزت کرنے لگ گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن مرنے کے بعد اس کو کچھ نہیں ملے، مرنے کے بعد اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا اس بات پر ہمیں دل سے شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا اور مفت میں ہمیں ایمان مل گیا۔ ایک وہ طبقہ تھا جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا اور ایمان کی وجہ سے ساری کلفتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، لیکن ہمیں تو اللہ کا شکر ہے بغیر کسی تکلیف کے بھی وہ اللہ تعالیٰ نے گھروں میں ہمارے ایمان تھا پہلے سے، ہم ایمان والے بن گئے تو اللہ نے ہمیں اس خاطر کے اندر رکھا۔ تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ اس زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنی آخرت کو بنانا چاہیے، اپنی عادت کو بنانا چاہیے۔ حضرت اپنا قاضی ابو بکر تھے، یہ سن 5ویں صدی ہجری کا واقعہ ہے۔ وہ بہت بڑے آدمی تھے، بہت نیک آدمی تھے، اعمال بہت کرتے تھے، محدث بھی تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا اور ایک ان کا خاص مرید تھا بہت ان کے ساتھ قریب رہنے والا، تو وہ بڑی کوشش کرتا رہا بعد میں کہ کبھی خواب میں ملاقات ہو تو میں ان سے حالات پوچھوں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو فوت ہو گیا بہت قریبی ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے خواب میں ملاقات نہیں ہوتی، تو ایسے ہی ان کے ساتھ بھی گزرا کہ وہ ہر روز کوشش کرتا تھا، تصور لے کر کے اپنا سوتا تھا کہ میرے قاضی صاحب سے ملاقات ہو جائے، لیکن ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن ان کو کیا سوجی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد میں نے کیا کیا، میں نے وہ گویا کہ دعا مانگی کہ یا اللہ آج تو ان کی زیارت کرا۔ کہتے ہیں تہجد کا وقت ہوا، سو گیا میں، تہجد کا وقت جب آیا سونے کی حالت میں تو میں نے دیکھا کہ ایک نیک لوگوں کی جماعت میری طرف آ رہی ہے، میری طرف آ رہی ہے اور وہ ہنستے ہیں، بڑے خوش آ رہے ہیں۔ میری ملاقات ان سے نہیں، میں نے کہا آپ کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہنے لگے ہم قاضی ابو بکر کی ملاقات کرتے ہیں۔ قاضی ابو بکر کی ملاقات کر کے تو وہ کہاں ہیں؟ وہ ادھر ہیں۔ کہنے لگے میں نے جلدی سے ان سے فراغت حاصل کی اور ان کو پار کیا، میں جلدی ادھر بھاگ اور گیا۔ جب دور گیا تو میں نے دیکھا بہت ہی خوبصورت ایک باغیچہ ہے اور اس کے اندر بیٹھنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے، وہاں قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں جب گیا سلام کیا تو میں سوال کرنے والا تھا، انہوں نے میرے سوال سے پہلے کہہ دیا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اپنے بارے میں کہا کہ وہ منمانی زندگی گزار رہے ہیں، منمانی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ ان سے راضی جب ہو گیا تو پھر ظاہر ہے کہ منمانی زندگی گزارنی۔ کہتے ہیں یہ بات میں نے سنی آنکھوں میں اور مجھے پتہ چل گیا سلی ہو گئی، سلی تو پہلے بھی تھی لیکن میں چاہتا تھا کہ مزید ان سے گفتگو۔ مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو محنت کر کے قیمتی بنا لیا اور آخرت کی فکر میں لگ گئے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرما دیا۔ اور پھر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ جو اللہ نے ہمیں فرصت دی ہے اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جان لو۔ ایک تو یہ ہے کہ مالداری کو فقر سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، اور ایسے ہی آخری بات عرض کرتا ہوں وقت تھوڑا ہے کہ وہ فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو، زندگی کو موت سے پہلے۔ کیوں کہ مرنے کے بعد سارے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب نماز پڑھی جا رہی ہے، روزے رکھے جا رہے ہیں، صدقہ کیا جا رہا ہے، جو بھی عمل کرے آدمی، چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل کرے اس پر بھی اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی ہو اس پر بھی اجر ملتا ہے ایمان والے کو۔ حدیث میں آتا ہے اگر کانٹا چبھ گیا ایمان والے کو اس پر بھی اللہ کی طرف سے اس کو اجر ملے گا اور ثواب ملے گا۔ اور بڑی بڑی مصیبتیں، مثال کے طور پر خدا نخواستہ کسی کا بچہ بہت ہو گیا، اب آدمی دیکھتا ہے
کہ مثلا زندگی میں بچہ پیدا نہیں ہوا اور آخری عمر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا اور 2-4 سال کا تھا وہ بہت ہو گیا. کتنا صدمہ ہوتا ہے؟ بہت زیادہ صدمہ، بہت زیادہ صدمہ. اس کی جو یوں سمجھو کہ دنیا لٹ گئی، قصہ ختم. لیکن اس صدمے کے مقابلہ میں جو اللہ کی طرف سے اجر ملنے والا ہے، جب اس کی طرف نظر کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا ہے بہترین ہے. وہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ شخص، اللہ اس کو کہیں گے بچے کو، بچہ جا جنت میں چلا جا، کہے گا یا اللہ میں نہیں چاہتا جو تک میرے والدین کو نہیں میرے ساتھ بھیجے گا. وہ اپنے والدین کو ساتھ لے کر جنت میں جائے. اب دیکھیے صدمہ ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کتنا جو سوال. ایمان والوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں. تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنی زندگیوں سے فائدہ اٹھایا وہ کامیاب ہو گئے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے، قافلہ ساتھ تھا، تو ایک جگہ قبر آئی، رک گئے، اتر کر کے 2 نفر پڑے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز، لیکن قبر کی وجہ سے گیا اتر گئے. یہ حضرات سمجھے کہ شاید ان کا قریبی ہوگا، کوئی دوست ہوگا، تعلق والا ہوگا. تو بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہاں جو 2 نفر پڑے ہیں کیا یہ آپ کا قریبی تھا کوئی سے؟ تو میں کہ نہیں. اس قبر والے کو دیکھ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بہت ساری جن کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ مرنے کے بعد آدمی 100 کوشش کر لے، محنت کر لے، منتیں کر لے کہ یا اللہ مجھے 2 رکعت پڑھنے کا موقع دے دے، نہیں ملے گا. 2 رکعت پڑھنے کا موقع دے دے، نہیں ملے گا. ساری زندگی اگر دنیا کی ساری دولت اس کے پاس ہوتی، مقابلے میں کہتا ہے مجھے موقع مل جائے، نہیں ملے گا اس کو. تو اس لیے کہا کہ میں نے دل میں یہ بات آ گئی، میں نے کہا چلو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع ہے تو 2 رکعت پڑھ لیتے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ایسے ہی تشریف لے جا رہے تھے، جنگل سے گزرے، قافلہ ساتھ تھا، وہاں دوپہر کا وقت ہوا، سخت گرمی تھی، درخت کے نیچے دسترخوان بچھایا، سارے لوگ بیٹھ کر کھانے لگے، گول کھا رہے. اتنے میں ایک بکریوں کا چرواہا ہے، بکریوں کا چراتے آیا. تو وہ مسلمان تھا، وہ بھی. تو حضرت کو سلام کیا، سب کو جواب ہوا. فرمایا کہ بھائی حضرت تم بھی ہمارے ساتھ کھا لیں. کہنے لگے نہیں میرا تو روزہ ہے، کہنے لگا میرا تو روزہ ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، ایک تو بکریے چرا رہا ہے، جنگل میں نکل رہا ہے، سخت ترین موسم ہے اور شدید گرمی پڑ رہی ہے، تم نے روزہ رکھا ہوا. کہنے لگا یہ بات یہ ہے کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ زندگی جتنی اللہ نے دی ہے اس میں تو اضافہ نہیں ہوگا، 1 منٹ بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. تو چلو جو ہے اس کو تو قیمتی بنا دو، زندگی جو اللہ نے دی ہے اس کو تو قیمتی بنا دو. اگر آدمی یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو پاک وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ہے. اب رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے. ان چیزوں کو یہ سمجھ کر کہ اب موقع ہے، اس کے بعد یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا، پھر کچھ نہیں بنی. سارے اعمال جو تھے قصہ ختم ہو جاتا ہے. نہ نماز رہی، نہ روزہ رہا، اور نہ کوئی بھی فرض نہیں ہے. ہاں البتہ جو صدقہ جاریہ ہوتا ہے اس کا جو ملتا رہتا ہے. اور اعمال جاریہ جو ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی عالم ہے، ان کے آگے شاگرد ہیں، ان کی اولاد ہے، نیک ہے، شاگرد ہیں، وہ دین کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام پورا کر رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا، اس استاد کو اجر ملے گا اور اس طریقے سے والدین کو اجر ملے گا. لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ باقی سب کچھ قصہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ہم نے علماء کو کتابوں میں پڑھا اور بعض بزرگوں کو دیکھا بھی کہ وہ اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی وقت خالی نہیں چھوڑتے جبکہ ان کی زبان اللہ کے ذکر سے عرض نہ ہو اور تب اگر فارغ ہیں تو اللہ کا ذکر. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں اور بخاری کے سب سے بڑے سارے شرح انہوں نے لکھی ہے اور کئی جلدوں میں، ہمارے 14 جلدوں میں ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ لکھتے لکھتے جب قلم کو ٹک لگانا ہوتا اس میں کتنا وقت لگتا ہے؟ چند سیکنڈ. اس دوران بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے، اس دوران بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے. ہماری راتیں کتنی بڑی بڑی ایسی گزر جاتی، دن ایسی گزر گئی، گپوں میں وقت گزر گیا اور اس طریقے سے فضولیات میں وقت گزر گیا. اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے، آخرت کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں اور ایسے کام کریں جن سے اللہ راضی ہو جائے، جن سے اللہ راضی ہو جائے.
اور پھر ایک وقت ایسا تھا کہ یہ رواج تھا، بعض چیزوں کا، اچھی چیزوں کا رواج ہوتا ہے، بری چیزوں کا رواج۔ اس وقت رواج یہ تھا کہ لوگ جو بڑے تھے وہ بھی عالم بنا کرتے تھے اور ان کے بچے وہ بھی عالم بنتے تھے، 100% تو نہیں، اور کوئی کوئی ہوتا ہے ویسے، اور بعض دفعہ ان کی بچیاں بھی عالم بنا کرتی ہیں۔ کیوں کہ علم کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن علماء کی ایک علیحدہ محفل ہوگی، ان کو علیحدہ بٹھایا جائے گا اور اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ تمہیں عذاب دوں، جاؤ تم سب کی بخشش ہو، تم سب کی بخشش ہو۔ ایسی باتوں کو سامنے رکھ کر علماء بنا کرتے تھے، اپنی اولاد کو علماء بنایا کرتے تھے، بچیوں کو۔ حضرت علاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ علاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام تھا تحفۃ العلماء، اس کا نام تھا تحفۃ العلماء، اور اس کی شرح ابو بکر مسعود القاسانی نے لکھی۔ یہ جو بدائع الصنائع کے مصنف القاسانی کے نام سے مشہور ہیں، تو ان کی شرح لکھی اور شرح لکھ کر استاد کو پیش کی، وہ 8 جلد میں ہے۔ شرح لکھ کر استاد کو پیش کی، استاد دیکھ کر بڑا حیران اور خوش ہوئے کہ اللہ نے ان سے یہ بہت بڑا کام کیا۔ انہوں نے اپنی بچی کا رشتہ ان سے کر دیا، انہوں نے اپنی بچی کا، اور حالانکہ اس بچی کے لیے بڑے بڑے شہزادوں کے پیغام آئے تھے رشتے کے، لیکن حضرت نے رشتہ کر دیا، ان سے کر دیا، ان سے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کے پاس استفتاء آتا تھا، کسی نے کچھ لکھ کر مسئلہ پوچھا، اس کو استفتاء کہتے ہیں، تو اس کا بعض دفعہ ایک حصے کا جواب شیخ علاؤالدین دیا کرتے تھے، ایک حصے کا جواب ان کے داماد دیا کرتے تھے، ایک حصے کا جواب ان کی بیٹی دیا کرتی تھی۔ تو یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو قیمتی بنایا اور اپنے بعد میں صدقہ جاریہ بھی رکھا، بچوں کو نیک بن جانا اور علم کے اندر آ جانا، عالم بن جانا اور اس کی اشاعت کرنا۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زندگی کا کچھ پتہ نہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا نا، انہوں نے اسرائیل سے کہا تھا، دوستی ہو گئی تھی، میں کہ بھائی جب تم میری جان لینے کے لیے آؤ نا، اس سے پہلے مجھے کوئی اطلاع دے دینا، کوئی قاصد بھیج دینا۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ تو ایک دن وہ آ گئے، کہنے کہ ملنے کے لیے آئے ہو یا جان لینے کے لیے؟ کہنے کہ نہیں، جان لینے کے لیے۔ وہ اللہ کے بندے، میں نے تو کہا تھا مجھے پہلے کو قاصد بھیج دینا۔ کہنے کہ میں نے 2-3 قاصد بھیج دینا۔ وہ کہنے وہ کیا؟ بالوں کی سفیدی، یہ بھی قاصد تھا، اور وہ فلاں وقت میں آپ بیمار ہوئے تھے، یہ بیماری بھی قاصد تھی۔ یہ ساری چیزیں یہ بتا رہی ہیں، تمہیں اطلاع دے رہی ہیں، جھنجھوڑ رہی ہیں کہ موت آنے والی ہے، اور یہ مرحلے تقریباً ہر آدمی پر موجود ہیں۔ ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور اس حیثیت سے اس کو نہیں دیکھتے، تو الگ بات ہے، لیکن ورنہ بیماری کا آنا، پھر اللہ تعالیٰ کا شفا کا ہو جانا، اور اس لیے سے کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی، یہ ساری تنبیہات ہوتی ہیں کہ ایک ایسا بڑا حادثہ آنے والا ہے، اس کے بعد تم اللہ کو فارغ ہو جاؤ گے، اس سے پہلے کچھ کر نہیں سکتے۔ اس لیے آج کی رات بھی اللہ نے ہمیں دی ہے، آج کی رات بھی اللہ نے، ایک دن کو، ایک رات کو، ایک گھڑی کو علماء نے اور حضرات صوفیاء کرام نے، اللہ کے بزرگوں نے قیمتی بنایا، اور اسی طرح قیمتی بنایا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا اور نیکی کے کام میں لگے۔ تو اس لیے میں آپ حضرات سے اور اپنے آپ سے بھی یہ عرض کروں گا کہ جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اس سے ہمیں پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور فائدہ یہی ہے کیا کہ ہم اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اپنے بچوں کو، بچیوں کو، گھر کے ماحول کو گویا کہ دیندار بنانے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو انشاءاللہ آج کی رات بھی، اور اس ویک رمضان مبارک آنے والا ہے، اس کے اندر بھی راتیں بہت سارا رمضان ہی ہے، لیلۃ القدر خاص طور پر ہوتی ہے اس کے اندر۔ یہ سارے بہانے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے اور اپنے بندوں کی کوشش کے، ہم طالب بن کر کے اور چاہت مند بن کر کے، سائل بن کر کے اللہ سے مانگنے والے بنے، تو انشاءاللہ اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انك عفو
اللہ ہمارے سب گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو کام تجھے پسند ہے انہیں کرنے کی توفیق عطا فرما، جو تجھے پسند نہیں ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کرام کی تیرے دین پہ چلنے کا جذبہ اور شوق ہمارے اندر پیدا فرما، یا اللہ جو کمیاں کوتاہیاں ہیں بے شمار ہیں، جو گناہ ہیں وہ بھی بے شمار ہیں، محال اپنے فضل و کرم سے سب کو معاف فرما، آئندہ بچنے کی یا اللہ توفیق نصیب فرما، یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، اس مجمع کے اندر جتنے حضرات موجود ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں اور اعزاء و کرام میں جو بیمار ہیں ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ پوری دنیا کے اندر جہاں کے مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ ان کی خصوصی مدد فرما، خاص طور پر یا اللہ فلسطینی مسلمانوں کی خصوصی مدد فرما، یا اللہ ان کی خصوصی مدد فرما، اسلام کا بول بالا فرما، یا اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر، یا اللہ انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے، یا اللہ ہم سب کو ان کے لیے دعا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما، ہمارے بچوں کو نیک بنا، بچوں کو نیک بنا، ہم صاحب کو بھی یا اللہ اپنے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جو کبھی بتانی ہے اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف کرنا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد و علیہ وسلم۔